ہمارے نبی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی ایک رغبت جو تھی نا وہ بھی نہیں تھی. مزاج ہو سکتا ہے کسی کا بھی, تو اللہ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف میلان تھا ہی نہیں. اس کی بہترین مثال, ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سالہ بیوہ سے. اس کا مطلب دنیا پرستی تھی نہیں, اور پہلی شادی بھی تاخیر سے ہو رہی ہے, ورنہ عربوں میں تو جلدی نکاح کا رواج تھا. تو دنیا پرستی تھی نہیں, دنیا میں بس بقدر ضرورت پر اکتفا. تو ضرورت بیوہ سے نکاح سے بھی پوری ہو گئی, بس کافی ہے. پھر آپ نے 49 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا. لیکن دو چیزوں کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اور حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب. یہ چونکہ ہمارے مذہب سے اس حدیث کا تعلق ہے نا, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ نے دنیا کی دو چیزوں کو میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. دو چیزوں کو, ایک کثرت نکاح, النساء, نکاح کی کثرت. اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو پہلے سے اس کی طرف رغبت نہیں تھی, لیکن اللہ نے نبی کی نظر میں اس کو محبوب بنایا. تبھی آپ نے 49 سال کی عمر میں جب اللہ نے اس عمل کو محبوب بنایا تو آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, تو پھر آپ نے کثرت سے نکاح کیے. یہ محبوب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امت آپ کے اس عمل کو نہ لے کہ 25 سال سے لے کر آپ نے 40 سال تک 50 سال تک ایک زوجہ پہ اکتفا کیا. امت اس عمل کو فالو نہ کرے, کیونکہ اگر نبی کی نظر میں اگر وہی مزاج رہتا تو ہم بھی یہی کہتے بھائی کیا ضرورت ہے, بس ایک کرو, اور وہ بھی بقدر ضرورت, بس ضرورت ہی نہیں. تو اس کے اپوزٹ کروایا گیا تاکہ امت بھی کثرت سے نکاح کرے, اور اس سے بیوہ کو, طلاق یافتہ کو, کنواریوں کو ٹھکانہ ملے, نسل بڑھے, سوسائٹی سے برائی اور زنا کا خاتمہ ہو. ہمارے نبی کے بارے میں تو گناہ کا خطرہ نہیں تھا, لیکن صوفی مزاج لوگ اب 4 شادیوں پہ نہیں آتے, تقریریں کر کر کے تھک جاؤ. اگر نبی نے بھی ایک رکھی ہوتی تو ان کو کون سمجھاتا؟ یہ تو کہتے ہیں یہ تو دنیا پرستی ہے, ہمارے نبی نے, بھائی ہم کہتے ہیں نبی کو تو کوئی برائی کا خطرہ ہی نہیں تھا, لیکن صوفی لوگ مان لیتے, اب نہیں مان رہے تو اس وقت کہاں مانتے؟ تو اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا. اللہ نے نبی سے زیادہ شادیاں کروا دی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات سمجھانے میں ٹینشن نہیں ہوگی. اب کوئی بھی صوفی نبی کا محبت, نبی کا عاشق آئے گا اور کہے گا کہ نہیں 2 شادیاں نہیں, ایکچولی اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال میں کی ہیں, جب نکاح کی حاجت عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب جب حاجت نہیں ہو تو یہ کام ہے. اور آج کے لونڈے لپاڑوں کو تو بہت زیادہ حاجت ہے, یہ تو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آج کل لونڈے لپاڑے گھوم رہے ہیں نا, ان کو تو گناہ کا خطرہ ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی برائی کا خطرہ تھا اور نہ دنیا کی طرف میلان تھا, پھر بھی آپ نے کی ہیں. یہ بتانے کے لیے یہ تو کرنے کا کام ہے بھائی. اس میں طبیعت مائل نہ بھی ہو تو بھی کرنے کا, یہی تو سننے آتے ہو آپ لوگ اتوار کو. اچھا خیر, ابھی بیان شروع کرنے والا ہوں میں. اور دوسری چیز جو دنیا کی 2 چیزیں نبی نے کثرت سے رکھی ہیں, دوسری چیز تھی خوشبو. حبب الی النساء والطیب, خوشبو. اتنا زیادہ نبی نے خوشبو کا استعمال کیا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. ہم نے اپنے اکابر میں اور مشائخ میں بھی یہی دیکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آتے تھے نا, اول تو خوشبو ان کے کپڑوں پہ, جسم پہ لگی ہوتی تھی, گھر کے اندر خوشبو کی دھونی ہر وقت. اور جب آتے تھے تو پہلے مصلے پہ خوشبو کا اسپرے ہوتا تھا, وہ یہ والے نہیں جو آج کل مل رہے ہیں. تو اچھی خوشبو. اور دفتر میں بھی یہ ہے نا, حضرت کو جانتے ہیں پہلے سے ماشاءاللہ, پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, یا تصدیق کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم نے اہل اللہ میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے, تو اچھا مسلمان خوشبو اس لیے نہیں لگاتا تاکہ بدبو کو چھپایا جا سکے. کچھ لوگ خوشبو لگاتے ہیں نہانے سے بچنے کے لیے, ہفتوں نہائیں گے نہیں, بدبو آ رہی ہے تو بجائے جا کے نہا لے یار تو, نہیں خوشبو لگا کے دفتر چلے جائیں گے وہ, کہ بغلوں سے بو آ رہی ہے ایک اسپرے ادھر مارو, ادھر سے بغل سے بو آ رہی ہے ایک اسپرے یہ ہمارو. یہ نہیں ہے بھائی, اس کو صاف کرو, دھو, ٹھیک ہے نا, صابن سے نہاؤ, بلکہ سروس کرواؤ جا کے, اتنے میلے ہو چکے ہو تم, اس کے بعد جا کے خوشبو کا استعمال ہے. تو اب ان خوشبوؤں کا بیڑا غرق ہم نے یہ کر دیا. یہ آ رہے ہیں جو آج کل عجیب سے الکوہل دماغ میں چڑھ رہے ہوتے ہیں, اور گاڑی میں کوئی لگا دے سر بھاری ہو جاتا ہے انسان کا, کیا لگا دیا یار. تو اس لیے خوشبو یہ جو میں لگاتا ہوں نا, یہ خاص کبھی لگاؤ اپنے خرچے پہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, اوریجنل ہونی چاہیے. اسی طرح امبر ہے, اوریجنل ہو, اور گلاب ہے, اوریجنل ہو. گلاب کی خوشبو آپ کیا سمجھتے ہو کیسے بنتی ہے؟ بہت سارے گلابوں کو جمع کر کے اتنے سے چند قطرے نکلتے ہیں, لیکن اتنی زبردست ہوتی ہے وہ خوشبو. اچھا, انسان کے نیچ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے, جب آپ اس کو آرگینک خوشبو دکھاؤ گے نا, بولے یہ کیا ہے بدبو, اس کو دور کرو. یہ اس کی علامت ہے خاندانی لحاظ سے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے.